جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو نبوت ملی، تو مشرکین مکہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے، صبح شام بتوں کے سامنے وہ جھکتے تھے، انہی بتوں کو وہ حاجت روا سمجھتے تھے، انہی کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے، سب کچھ ان بتوں کو سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا اور پھر اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فرمایا اے لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تب بھی ان لوگوں نے توحید کا انکار کیا، لیکن اللہ پھر بھی برداشت کرتے رہے۔ لیکن جس وقت ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور پتھر آپ علیہ السلام کی طرف پھینکا اور تھوک پھینکنے کی بھی کوشش کی اور یہ جملہ کہا، تبّت لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ جب اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے برداشت نہیں کیا، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، آیت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا اللہ کی طرف سے خطاب آیا، فرمایا کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، اور اس سورت کو قرآن کا حصہ بنایا، قیامت تک لوگ اس سورت کی تلاوت کرتے رہیں گے اور ابو لہب پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا اور اللہ نے ابو لہب پر ایسی بیماری مسلط کر دی، ایسی منحوس بیماری کہ گھر کے افراد بھی ابو لہب سے دور بھاگتے رہے، کوئی قریب بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، یہاں تک کہ جس جملے کے اندر پیغمبر کی گستاخی کا صرف احتمال ہے، صرف احتمال، یعنی اس جملے کے کئی معنی ہیں، ایک معنی کے اعتبار سے گستاخی کا احتمال، اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے بولنے سے بھی منع فرما دیا، فرمایا ایسا جملہ نہ بولو میرے نبی کے لیے۔ یہود جب آتے تھے اور نبی علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے، کہا کرتے تھے راعنا راعنا، یہ ہماری طرف توجہ کرو، لیکن اس کا دوسرا معنی گستاخی والا معنی بھی آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فرمایا راعنا مت کہو، انظرنا کہو، صاف لفظ کہو۔ ایک عورت تھی کافرہ، اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل فرما کر والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ سورت نازل فرما کر اپنے نبی کی عظمت بتائی کہ نبی کی کتنی عظمت ہے، نبی کے جمال کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ آپ کے لیے دنیا بھی ہے، آپ کے لیے آخرت بھی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ چند دیہاتی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے انداز میں نبی علیہ السلام کو پکارا، اونچی آواز سے کہنے لگے یا محمد یا محمد۔ اللہ کو یہ انداز بھی پسند نہیں آیا، اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے نبی سے جب گفتگو کرنی ہے تو ادب کے ساتھ، عظمت اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے میرے نبی سے گفتگو کرے، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا نبی کے ساتھ جب بات کرتے ہو تو اونچی آواز سے بات نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، اگر کہیں بے ادبی ہو گئی تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے ساتھ تکلم کا طریقہ بھی بتایا، صحابہ کو تکلم کا طریقہ کہ بات کیسے کرنی ہے، تمہاری آواز نبی کی آواز کے اوپر، نبی کی آواز سے زیادہ اونچی نہ ہو جائے، اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ضرور ہوگا۔
عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، نیک اعمال بھی کرتا تھا، لیکن تھا یہ منافق۔ اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، لوگوں سے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یعنی یہ نسبت کی کہ ہم مدینے والے اتنے عزت والے ہیں اور یہ جو باہر سے آئے ہیں یہ تو غریب ہیں، ذلت کی نسبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی، سورہ منافقون، اور سورہ منافقون میں بتایا کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی وہ خود ذلیل ہے، اور اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے نبی کو عزتوں سے نوازا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، تمام عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے عزت اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، اور پھر رسول کی نسبت سے مومنین کو عزتیں ملی ہے، اور فرمایا منافق یہاں بھی ذلیل اور آخرت کے اندر بھی ذلیل۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کی محبت صحابہ کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی کہ صحابہ مر مٹنے کے لیے تیار۔ یہی عبداللہ ابن ابی جس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ان کا ایک بیٹا جن کا نام عبداللہ ہے، وہ خود کھڑا ہوا اور ننگی تلوار لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے میرے والد نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، ہاں میرے دل کے اندر اپنے والد کی محبت بھی موجود ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، آپ کی محبت کے مقابلے میں والد کی محبت بہت کم ہے، یا رسول اللہ آپ اشارہ فرمائیے، میرے والد نے آپ کی شان میں گستاخی کی، میں ان کی گردن اڑاتا ہوں اور ان کا سر لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنا بیٹا اٹھ کر کہتا ہے اپنے باپ کو کہ میں آپ کی گردن اڑاتا ہوں۔ اس نے ذلت کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی، اللہ نے اس کو کتنا ذلیل کیا کہ اپنا بیٹا اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی گردن اڑاتا ہوں۔ اپنے بیٹے کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی کتنی محبت ہے۔ مشرکین میں سے ایک شخص آیا، کہنے لگا قد ابتر محمد، جب نبی علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ فوت ہوا، کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بیٹا فوت ہو گیا، اب خاندان ختم، نسل ختم، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورت نازل ہو گئی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ آپ کیا کہتے ہو کہ پیغمبر کا نام لینے والا کوئی نہیں؟ فرمایا حوض کوثر بھی نبی کے لیے ہے، رحمتیں بھی نبی کے لیے ہے، رحمت کثیر بھی نبی کے لیے ہے، انعام کثیر بھی نبی کے لیے ہے، اور یہ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت بھی نبی کے لیے ہے۔ اور فرمایا ان شانئک ھو الابتر، دشمن اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ نبی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، فرمایا میں آپ کے دشمن کو ایسا رسوا کروں گا کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام کا نام تو آج بھی روشن ہے،